ناظرین، پیشاب کی زیادتی، پیشاب بار بار آنا یا غیر ارادی طور پہ پیشاب نکل جانا، یہ مرض آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ اس بیماری میں پیشاب روکنے کی طاقت زائل ہو جاتی ہے۔ یہ مرض عام طور پہ مثانہ کی کمزوری کے باعث، مثانہ کی خراش کی وجہ سے، مثانہ کے ڈھیلے پن کی وجہ سے، عام جسمانی کمزوری سے، ضعف باء کی وجہ سے، پیٹ کے کیڑوں سے اور ڈائبٹیز کی بیماری کے باعث ہوا کرتا ہے۔ پیشاب بار بار آئے تو اسے کثرت بول، اور بے ارادہ پیشاب خطا ہو جائے تو اسے سلسل بول کہتے ہیں۔ اس میں عام جسمانی کمزوری کے علاوہ مردانہ کمزوری کی علامات پائی جاتی ہیں۔ مریض تھکن اور کم ہمتی محسوس کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہاضمہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے علاج کے لیے جتنی مقوی باء غذائیں ہیں جو قوت باء میں اضافہ کرتی ہیں، ان کا استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ 7 عدد کھجور کو گٹھلی دور کر کے رات کے وقت 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیا جائے اور صبح سویرے اسے بلینڈر میں چلا کر نہار منہ پی لیا جائے تو کچھ ہی دنوں میں پیشاب کی زیادتی کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ اس سے قوت باء میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عام جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری، خون کی کمی جیسے مسائل کا بھی بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ سفید تل بھی اس مقصد کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ سفید تلوں سے تیار کی ہوئی ریوڑیاں یا تلوں کے لڈو کھانے سے بھی اس مرض میں خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ خشک سنگھاڑے اور چینی دونوں ہم وزن باریک پیس کر رکھ لیجئے اور 1 چھوٹا چمچ دن میں 2 بار دودھ کے ہمراہ استعمال کیجئے۔ اس کا بھی کچھ دنوں کا استعمال پیشاب کی زیادتی پر قابو پا لیتا ہے۔ اسی طرح گل انار یعنی انار کے پھول اور انار کا چھلکا دونوں برابر وزن میں پیس کر دونوں کے برابر چینی باریک پیس کر مکس کر لیں۔ 1 چمچ رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ یہ بھی پیشاب کی زیادتی کے لیے مفید اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ کھانے میں بھنے ہوئے چنے، کشمش اور اخروٹ کا استعمال کریں۔ دار چینی اور لونگ کا قہوہ بنا کر پئیں۔ دیسی مرکبات میں سے معجون فلاسفہ اور سفوف ماسک البول اس مرض کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔